السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس آف ای اسکوائر اسکول سسٹم۔ اردو کی 5ویں جماعت کا اگلا لیکچر آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ 5ویں جماعت میں آپ لوگوں نے پہلے لیکچرز میں حمد پڑھی اور اس کے بعد دوسرے لیسن یعنی کہ نعت کی طرف ہم آئے تھے۔ نعت میں آپ لوگوں نے تمام اشعار پڑھے اور ان کی تشریحات اچھے سے سمجھی۔ ہم نے آپ کو الفاظ معنی کروائے۔ تمام الفاظ کے معنی اچھے سے سمجھنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کے سوال جواب حل کیے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اگلے لیکچر میں خالی جگہ پر کرنے کی یعنی کہ مصرع مکمل کرنے کی ایکٹیویٹی کو حل کیا۔ کتاب پر ہی اس کو حل کیا جائے گا جو کہ میں نے آپ کو لیکچر میں سمجھایا۔ آئیے آپ کو اگلی ایکٹیویٹی کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ آپ کی کتاب میں دیے گئے اگلے سوال کے مطابق آپ کا کرنے والا کام ہوگا کہ آپ نے املا کو درست کر کے لکھنا ہے۔ دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں اور املا کو درست کر کے لکھیں۔ اگر آپ ان جملوں کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان میں کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہے۔ دیکھیں لکھا ہے ہم پاکستانی قوم ہیں۔ دیکھیں قوم اس طرح نہیں لکھا جاتا، قوم کو قلم والی کاف کے ساتھ 2 نقطے دے کر لکھا جاتا ہے۔ جابر بن حیان ایک عظیم کیمیاء دان تھے۔ یہاں پر 2 نقطوں والی کاف استعمال ہوئی ہے جبکہ کیمیاء دان میں کتاب والی کاف استعمال ہوتی ہے۔ ہمیں مصیبت کے وقت دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ یہاں پر مصیبت میں سین کی جگہ پر سواد کا استعمال ہوگا۔ اسلام سے پہلے عرب کی جاہل قوم مختلف قبائل میں بٹی ہوئی تھی۔ قبائل میں یہاں پر کاف کتاب والا استعمال کیا گیا ہے جبکہ یہاں پر نقطوں والا کاف استعمال ہوگا۔ آخری جملہ ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقیروں اور ضعیفوں کی مدد فرماتے تھے۔ فقیروں میں کتاب والا کاف استعمال ہوا ہے جبکہ یہاں پر نقطے والا کاف استعمال ہوگا۔ اسٹوڈنٹس آپ نے بک پر سمجھا کہ املا کو درست کیسے کیا جائے گا، میں نے اس کو آپ کے لیے لکھا بھی ہے۔ ہم پاکستانی قوم ہیں، دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر نقطوں والی کاف استعمال ہوگی۔ یہ لفظ غلط ہے، اس کو درست کر کے اس طرح لکھیں، نقطوں والی کاف استعمال کریں۔ دوسرا جملہ ہے جابر بن حیان ایک عظیم کیمیاء دان تھے۔ کیمیاء میں نقطوں والی کاف کے بجائے کتاب والی کاف استعمال ہوگی، یہ غلط ہے، اسے اس طرح سے درست کر کے لکھیں۔ اگلا ہے ہمیں مصیبت کے وقت دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ مصیبت لفظ سین کے ساتھ نہیں بلکہ سواد کے ساتھ آتا ہے۔ ہمیں اس کو صحیح کر کے اس طرح لکھنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ مصیبت لفظ غلط ہے جس میں سین استعمال ہوئی ہے اور یہ صحیح لفظ مصیبت ہے جس میں سواد استعمال ہوئی ہے۔ ہمیں مصیبت کے وقت دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ اپنی کتاب پر اگر آپ دیکھیں گے تو تمام جملوں کے استعمال میں کوئی نہ کوئی لفظ غلط ہے۔ میں آپ کو صرف الفاظ بتا رہی ہوں، آپ ان جملوں کو خود سے درست کر کے لکھیں گے۔ قبائل اور فقیروں، یہ دیکھیں یہ غلط لفظ ہے۔ قبائل کو اس طرح کتاب والی کاف سے نہیں بلکہ نقطوں والی کاف سے لکھا جاتا ہے۔ فقیروں لفظ میں یہ لفظ غلط ہے اور یہ لفظ صحیح ہے۔ فقیروں کو کتاب والی کاف سے نہیں بلکہ نقطوں والی کاف سے لکھا جائے گا۔ ان الفاظ کو درست کر کے ان جملوں کو اپنے رف رجسٹر میں درست املا کے ساتھ تحریر کریں اور اس کو کم از کم 3 دفعہ پڑھیں بآواز بلند تاکہ آپ کے لفظوں کی ادائیگی بھی درست ہو اور کتاب والے کاف اور نقطوں والی کاف میں اگر آپ بولتے وقت اپنی پروناؤنسیشن کو درست رکھ کے بولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قبائل اور قبائل پڑھنے میں فرق ہے، فقیروں اور فقیروں پڑھنے میں فرق ہے، کیمیاء اور کیمیاء پڑھنے میں فرق ہے، قوم اور قوم میں فرق ہے۔ اپنی پروناؤنسیشن کو درست کریں۔ آپ کی اگلی کتابی سرگرمی ہے زبان دانی۔ زبان دانی میں بھی آپ کو اپنی ادائیگی یا پروناؤنسیشن درست کرنے کے لیے الفاظ دیے جائیں گے۔ سوال ہے دیے گئے الفاظ کے معنی لغت میں سے تلاش کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔ اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈکشنری کو اردو میں لغت کہا جاتا ہے۔ وہ کتاب جس میں سے الفاظ کے معنی تلاش کر کے لکھے جائیں یا بولے جائیں یا سمجھے جائیں اسے انگلش میں ڈکشنری کہا جاتا ہے اور اردو میں لغت کہا جاتا ہے۔ جب کبھی بھی آپ لغت لفظ کہیں لکھا دیکھیں گے تو آپ اس سے مراد لیں گے ڈکشنری۔ آپ کا پہلا لفظ ہے ملجا، دوسرا لفظ ہے والی، زیر و زبر، ماوا اور مولا۔ ان الفاظ کے معنی
آپ کے سامنے تحریر کر دیے گئے ہیں، جن کو آپ اسی طریقے سے لکھیں گے۔ اپنے رف رجسٹر پر درمیان میں ایک لائن لگائیں۔ صفحے کے درمیان میں لائن لگا کر ایک سائڈ پر الفاظ شکریہ۔